اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے ستون 5 ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ طیبہ، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد تیسرا ہے روزہ، اور چوتھی ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج۔ نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها۔ شیعہ مذہب میں اصول دین ہوتے ہیں 5۔ ایک توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، عدل یعنی اللہ عادل ہے، نبوت یعنی 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کو آئے، ہم امامت کو مانتے ہیں۔ ختم مرتبت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم امام علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ ہے 12 اماموں کا۔ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। हमारे धर्म में जैसे सनातन धर्म है, हमारा जैसे हिंदू धर्म है, इसके अंदर 4 नियमों का पालन भी किया गया है। और हमारे जैसे भगवान श्री कृष्ण है, इनके अंदर है कि सुबह हमें 4 नियम होते हैं। इसमें सुबह सवेरे उठना होता है, मंगल आरती करनी होती है, फिर दोपहर को भोग लगाना होता है, फिर शाम को संध्या आरती है वो करनी होती है। वही जो हमारा क्रिश्चियन रिलीजन्स है, वो जो हमें तालीम देता है, उस तालीम के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आपने कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, कभी चोरी नहीं करनी। मतलब 10 काम हमें सिखाए जाते हैं कि मतलब फ़क्त खुदा को आपने एक मानना, यानी जो खुदा है उसको आपने एक मानना। और आपने कोई अपने लिए कोई ऐसी तराशी हुई मूरत, जो हाथ से तराशी हुई मूरत आपने नहीं बनानी, और ना उसे सजदा करना। हमें 10 एक काम हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाए जाते हैं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خالد محمود ہے۔ میں تقریباً سن 2006 میں جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے درس نظامی کیا تھا، اور اس کے بعد عصری تعلیم تقریباً میٹرک ہے، اور یہ ہمارا تقریباً ایک علم اسلامیات کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ حفظ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 8-9 سال امامت کی ہے جامع مسجد رحمان میں، اور اس وقت بھی بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ جب ستون ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں چھت کیا ہوگی، تو چھت ہیں اسلام کے مکارم الاخلاق۔ یہ اخلاق ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور اخلاق ایک بنیادی چیز ہے۔ اخلاق اور کردار یہ انسانوں کی ایک بنیادی اس میں سے ہے، جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام غیر مذہبوں کے ساتھ بھی اپنا ایک ماشاءاللہ بہت زبردست رویے کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی کردار ہی ہے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک غیر مسلم قوم نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں جس کا مذہب، اب جس کا بیان، جس کا یہ اچھا لگے گا، تو ہم اس پہ جو ہے نا وہی مذہب اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے بہت سے مذاہب کے بڑے بڑے جو تھے حضرات ان کو بلایا، اور ان میں سے ایک مسلمان بھی تھے، ان کو بھی بلایا۔ تو جب بلایا کہتے ہیں ایک مسلمان آیا، مسلمان نے آنے کے بعد جو ہے نا اپنی دوران تقریر اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اپنے دوران تقریر انہوں نے جو ہے نا ایک بندے کو مجمع کے درمیان میں سے بیٹھے ہوئے بلایا اپنی طرف، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمارے لیے پانی لے کے آؤ۔ جب وہ پانی لے کے آئے تو دینے لگے، کہتے بیٹھو۔ بیٹھنے کے بعد اس کو کہا پیو۔ جب اس نے پیا تو تقریباً آدھا گلاس اس نے پیا، تو اس نے کہا بس کر دیں۔ تو پھر اس نے دوسرا آدھا گلاس خود اس جو مسلمانوں کا پیشوا تھا یا بڑا تھا اس نے پیا۔ تو پورے جتنے بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بس فیصلہ ہو گیا۔ اسی کردار کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام جو ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ بڑے اچھے رویے کا اور بڑے ان کے ساتھ
یہ حالانکہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی تو بہت اچھے رویے کا اظہار کرتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اونٹ آیا تھا، اس نے اپنے مالک کی جو ہے نا وہ شکایت کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا تھا کہ اس کو جتنا آپ اس سے کام لیتے ہو اتنا اس کو چارہ بھی ڈالا کرو، اگر چارہ کم ڈالتے تو کام بھی اس سے کم لیا کرو. اسلام نے تو سب کے حقوق بتائے ہیں، غیر مسلم تو انسان ہیں لیکن انہوں نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں. یہ اسلام ہی کی شان ہے، باقی کسی مذہب میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں جانوروں کے حقوق ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ سید عمران کاظمی ہے اور میں کوئی کراچی سے 4 سال مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران گیا. وہاں سے 17 سال میں نے وہاں کی تعلیم حاصل کی اور وہاں تعلیم کے 3 درجے ہیں، ایک مقدمات، پھر سطحیات، پھر درس خارج. تو سطحیات تک تو میں کمپلیٹ کیا. درس خارج میں بیٹھا، جس کے بعد آدمی مجتہد بنتا ہے اور وہ بہت کم ہے مجتہد پاکستان میں خاص طور سے. تو لہذا میں مجتہد تو نہیں بنا، درجہ نہیں ہے میرا مجتہد کا، لیکن اس کے قریب درس خارج کچھ پڑھا ہے. اور اس کے بعد میں 2005 میں یعنی اب سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے کراچی آیا ہوں اور ہر شعبے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. مدارس ہیں بچوں کے بھی اور بڑے حوزوی تعلیم کے بھی میں نے طالب علم پڑھائے. پھر اس کے علاوہ جو مذہبی خدمات ہوتی ہیں، ریلیجیس سروسز جیسے نکاح ہے، جنازہ ہے اور مجالس ہیں، مجالس میں پڑھتا رہا ہوں. ہر جگہ مجالس پڑھی ہیں اور درس دیے ہیں عقائد کے متعلق اور تربیت سے متعلق لوگوں کو. اور جو بھی خدمات پڑتی ہیں ہماری کمیونٹی میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ان میں بھی میں ہر وقت موجود رہا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکا. رہی شیعہ مذہب کے فرقے کی بات، تو یہ دوسروں کے ساتھ تعلق کیسے رکھا جائے. دیکھیں جی، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور تمام عالمین کے لیے رحمت، نہ کہ انسانوں کے لیے، حیوانات اور درختوں اور تمام فضا کے لیے بھی وہ رحمت تھے. تو ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ رحمت اور رافعت، آسانی رکھیں. الا ان کی کوئی باطل ہے اور اگر اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ ہے، اس سے دفاع ہے، لیکن ہم مسالمت آمیز. جیسے حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو نصیحت کی تھی جاتے وقت، ان کو جب گورنر بنا کے بھیجا تھا مصر کا، تو کہا تھا کہ دیکھو کچھ تو تمہارے مذہبی لحاظ سے بھائی ہیں، یعنی ہم مسلک ہیں، کچھ جو ہم مسلک نہیں، لیکن تمہارا ان سے انسانی رشتہ ہے، ان کے ساتھ بحیثیت انسان کے پیش آؤ. ہمارے دھرم میں جیسے سناتن دھرم ہے، ہمارے جیسے ہندو دھرم ہے، اس کے اندر 4 نیموں کا پالن بھی کیا گیا ہے. اور ہمارے جیسے بھگوان جی کرشن ہے، ان کے اندر ہے کہ صبح ہمیں 4 نیم ہوتے ہیں. اس میں صبح سویر اٹھنا ہوتا ہے، منگل آرتی کرنی ہوتی ہے، پھر دوپہر کو بھوگ لگانا ہوتا ہے، پھر شام کو سنجے آرتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور ہمیں جیسے کہ ہم جیسے بالکل ویشنو ہوتے ہیں، جس میں ہمیں پیاز لہسن یہ وہ چیزیں ہمیں نہیں کھانی ہوتی ہے. ہمارے دھرم کے اندر یہ ہے اور سچ بات کرنی ہوتی ہے. اور ہمارا جو سناتن دھرم ہے یہ تقریباً 5000 سال سے اوپر ہو گیا اس کو. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ جیسے ہولی اور دیوالی، اسے بھی فیسٹیول جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بڑی دھوم دھام سے یہاں پہ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے مناتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جیسے کہ ہر کمیٹی کے ہمارے اپنے ہندو لوگ ہیں، دوسرے مسلم بھائی ہے، کرسچن ہے، دوسرے ہر کمیٹی کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. ہمیں ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے بڑا ہمیں سپورٹ ملتا ہے کہ ادھر ہمیں سیکورٹی بھی ملتی ہے. بڑا ان کا شکر گزار ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم ہندو برادری اقلیت بڑی دھوم دھام سے یہ فیسٹیول بناتے ہیں، جو بھی ہمارے فیسٹیول ہے. سر میری سوچ کے مطابق ہر مذہب یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی شخص ہے، سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے. کیونکہ اگر ایک مثال دی جائے کہ اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، مطلب آپ کے ریلیجنس کے لوگ نہیں ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی باہر کا ہی آپ کے پاس آتا ہے آپ سب سے پہلے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہے وہ جو بھی ہے وہ اپنے لیے ہے، لیکن وہ ایک انسان تو ہے. انسانیت کا سب سے بڑا رشتہ ہے. مذہب کا تو ہے رشتہ، لیکن سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا. انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور ایک انسان کے لیے دکھ فیل کرنا یا اس کی کوئی پریشانی فیل کرنا انسانیت